پاک فوج کا آپریشن مرگ بر سمچار، ایران کی سرحدی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب، سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مربوط فوجی کارروائی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آپریشن ایران نہیں دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا، پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت پر زور دیا، مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، پاکستان اور ایران میں مختلف سطح پر رابطے ہیں، یقین ہے سمجھ آ گیا ہوگا، پاکستان نے آج کارروائی اپنے دفاع میں کی۔ پاکستان نے ایران میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، کلر ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا، بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہ بدنام زمانہ دوستہ اور چیئرمین بجار اور سوغات کے زیر استعمال تھے، ساحل اور شفق، اسکر عرف بشام اور وزیر عرف وزی کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، عوام کی حمایت سے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیں گے، ہمسایہ برادر ممالک بات چیت اور سمجھداری سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، کہا پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا، پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ایران کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے پاس ہتھیار اور طاقت سب ہے، دشمن تو جانتے ہی ہیں، دوست بھی خیال کریں۔ شہباز شریف بولے پاکستان نے موزوں سفارتی اور فوجی اقدامات کیے، آپریشن مرگ بر سمچار پر قومی ہماری بہادر مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری بولے کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ایسا ہی مؤثر جواب دیا جائے گا، پاک فوج بہترین ہے اور اچھے طریقے سے ملک کا دفاع جانتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ایران کو شکایت یا غلط فہمی تھی تو کارروائی کے بجائے پاکستان سے بات کرتا، پاکستان کی جوابی کارروائی ایک طرح کا احتجاج نوٹ کرانا تھا، رابطے اور گفتگو سے باہمی تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کریں۔ پاک ایران کشیدگی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب، آرمی چیف سربراہ پاک فضائیہ سربراہ پاک بحریہ بھی شرکت کریں گے، شرکاء کو شرپسندوں کے خلاف کارروائی، قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی، کمیٹی ملک کی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے بھی کرے گی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیوس کا مختصر دورہ کر دیا، آج وطن واپس پہنچ رہی ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ نے بھی اپنے یوگنڈا کے دورے کو مختصر کر دیا۔ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو واپس پاکستان پہنچ گئے۔ نواز شریف نے حافظ آباد سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، جلسے سے خطاب میں بولے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو 5 ججوں نے فارغ کر دیا، مجھے نہ نکالا جاتا تو بجلی اور گیس سستی ہوتی، مہنگائی نام کی چیز نہ ہوتی، پاکستان کا دنیا میں الگ مقام ہوتا، کہا میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ مریم نواز بولی 28 مئی والوں نے پاکستان کو سنوارا، 9 مئی والوں نے ریاست پر حملہ کیا، ایک شخص نے نوجوانوں کو جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دی، جو شخص آپ کا ہمدرد ہے وہ یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے، لوگوں 8 فروری کو پاکستان کو نواز دو۔ آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا، کل میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شیر کا شکار کے لیے تیار ہے۔ مخالف کا بندوبست ہوتے ہی شیر گھر سے نکل آیا، آج پہلی مرتبہ شیر نظر آیا ہے، کل میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اس کا مقابلہ کرنے۔ بلاول بھٹو کا دادو میں جلسے سے خطاب، کہا ان کو عوام کی نہیں چوتھی بار کرسی پر بیٹھنے کی فکر ہے، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس الیکشن میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے۔
ملک بھر میں تیروں کی بارش کرتی. مجھے 4 نہیں 1 بار موقع دیں, اس ملک کی قسمت بدل دوں گا. بلاول بھٹو کا نوشہر و فیروز میں بھی پاور شو. ضلع میں دل کا اسپتال اور یونیورسٹی بنانے کا وعدہ بھی کر لیا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا آزاد اراکین کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے. اپنی ورکنگ پوری کر لی, آزاد اراکین پر نظر ہے. پی ٹی آئی ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کر دے گی. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آج حتمی فہرستیں اپلوڈ کر دی جائیں گی. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار پرامن طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لیں. بولے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افواج سے بر وقت جواب دیا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ایران ہمارا برادر ملک ہے, کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے. سائفر کیس میں اعظم خان کا قرآن پاک پر حلف. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا. کہا انہیں فورن سیکرٹری نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے. مارچ میں سٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی دی, وزیر اعظم کو دی تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی ہے. سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا. وزیر اعظم نے کہا امریکی حکام نے سائفر بھیج کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی. وزیر اعظم نے کہا لگتا ہے کہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے. مشورہ دیا تھا سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں. بنی گالا اور کابینہ اجلاس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں ڈی مارش جاری کرنے کا فیصلہ ہوا. میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی. روایت کے مطابق سائفر کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے. کاپی واپس نہ بھجوانے پر پی ایم ایم ایس سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا. £190 ملین اور توشخانہ نیب کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار. جیل ٹرائل روکنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پیر کو کیس دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. یہی چند پارٹیاں برسر اقتدار ہے. 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی, 15 سال صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی. تو کیا یہ پاکستان ان 2 خاندانوں کے لیے ہے؟ سندھ پنجاب میں برسوں حکومت کرنے والوں نے اربوں کی کرپشن کی. سیاست ان 2 خاندان اور جاگیرداروں کے گھر کی لانڈی ہے. پی پی اور نون لیگ کو 100 سال بھی مل جائیں تو ملک ترقی نہیں کرے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان ان 2 خاندانوں اور وڈیروں کے لیے ہے یا عوام پاکستانیوں کا بھی ہے. مسائل کے حل کے لیے 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سندھ ہائی کورٹ نے کاغذات مسترد کرنے کے کیس میں فیصلہ سنا دیا. پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا کہ اپیلیٹ ٹرائبیونل نے درخواست گزار کی اپیل تکنیکی گراؤنڈ پر خارج کی تھی. درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ مراد سعید نے ٹکٹ واپس کیا ہے. ہم اس درخواست کو مزید سماعت کیے بغیر نپٹا دیتے ہیں. آٹھ فروری کو شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے نگراں وزیر اعظم نے 7 رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی سیکورٹی انتظامات, انتظامی معاملات اور محکموں میں روابط کا جائزہ لے گی. امن و امان کی صورتحال اور ہنگامی ضرورتوں کو بھی دیکھے گی. کمیٹی شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. مواصلات, میری ٹائم افیئرز اور ریلوے کے وزیر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کمیٹی کے رکن ہوں گے. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم دے دیا. 31 جنوری تک پیش رفت رپورٹ طلب. جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے اگر بل بورڈز یا ہورڈنگز کسی امیدوار کی جانب سے ہوں تو مقدمہ درج کیا جائے.
کوئی متعلقہ افسر ٹال مٹول سے کام لے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، پولیس والے ملے ہوئے ہوں تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں، اس شہر کو جنگل مت بنائیں۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، حساس اداروں کے افسران نے پلان آف ایکشن سربراہ JIT کو پیش کر دیا۔ نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے FIA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، PTA کو معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت، مواد اپلوڈ، شیئر یا کمنٹ کرنے والوں کی تمام تفصیلات حاصل کی جائیں گی، اگلے مرحلے میں گرفتاریاں متوقع۔ میزائل حملے نامنظور، عراق میں ایران کے خلاف بڑا مظاہرہ، دوحک شہر میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، مظاہرین نے اربیل حملوں کو خود مختاری کے خلاف قرار دیا، اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ چین نے پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی، چین کے کونسل جنرل کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں، دونوں ملکوں سے کہتے ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا پاک ایران ہم منصب سے بات ہوئی، دونوں ملک کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، روس کا بھی دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے SCO کے دوست ملکوں کے درمیان کشیدگی افسوسناک ہے، معاملات سیاسی اور سفارتی سطح پر حل کیے جائیں۔ ہماری آرمی نے اگر اس کی جوابی کارروائی کی ہے، میں اپنی آرمی کے ساتھ اور میرا پورا ملک آرمی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس ونڈرفل آرمی، ہم اس چیز پر خوش ہیں۔ ایران نے اگر کل حملہ کیا ہے تو پاکستان نے جواب تو دینا تھا، یہ تو اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ بھارت ہو یا ایران، پاکستان نے دیا جواب علی اعلان، ایران کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی عوام پاک فوج کے شکر گزار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ایران کو بہترین انداز میں جواب دیا، سوشل میڈیا پر بھی ایران کو مؤثر جواب دینے پر ٹرینڈز چل پڑے۔ صارفین نے لکھا دنیا دیکھ لے، پاکستان بھرپور جواب دینا جانتا ہے، اب کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید، رفح میں رات گئے اسرائیلی طیاروں نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، بچوں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ رام اللہ اور تل کرام میں اسرائیلی ڈرون نے پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں 11 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر دیا۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے 8 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا۔ غزہ میں اسرائیل کے نیوز ڈائریکٹر بھی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 24,600 سے تجاوز کر گئی، جس میں 11,000 کے قریب بچے شامل ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں 4 مقامات پر حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فورسز نے یمن میں حوثیوں کے 14 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، امریکہ کا حوثیوں کو دوبارہ عالمی دہشت گرد نامزد کرنے کا اعلان۔ نہیں آتی، اب باہر آنا کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ کبھی کبھار آ گئی، موڈ ہے تو آ گئی، جیسے گیس کی گاڑی آتی ہے وہ پیشم آتی ہے تو آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ 4 بیٹیاں کمانے والے صرف میرے ایک ہسبینڈ ہیں، اب وہ گیس کا بل بھریں، گیس کا سلنڈر بھی بھروائیں، بجلی کا بل بھی بھریں۔ کراچی کو گیس تو وہ سردی میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، گیس کے بدترین بحران پر جماعت اسلامی کے تحت SSGC کے ہیڈ آفس پر دھرنا، خواتین بھی بڑی تعداد میں باورچی خانہ چھوڑ کر دھرنے میں جا پہنچی، گھریلو خواتین نے مائک سنبھال لیا، بولی کیا سوئی گیس والے اور حکمران اپنی خواتین کو سڑکوں پر بٹھائیں گے؟ سوئی گیس MD اور افسران ایک دن لکڑیوں پر کھانا بنائیں تو پتہ چل جائے، جتنا بل آتا ہے ہم بھرتے ہیں لیکن پھر بھی گیس نہیں دی جاتی، بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں، ہم گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں، لکڑیاں بھی اتنی مہنگی ہیں کہ خریدنے کی سکت نہیں، کیا حکومت چاہتی ہے ہمارے مرد چور بن جائیں؟ خواتین کی دہائیاں۔ وہ صوبہ جس کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت
کہ پہلے ہمارے صوبے کی ترجیح ہوگی، پرائرٹی ضرورت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد یہ دوسرے صوبوں میں جائے گی گیس. اس صوبے کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی. آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے. سندھ کی گیس سندھ کو نہیں ملتی. کراچی کی صنعتوں کو بھی گیس نہیں دی جا رہی. حافظ نعیم الرحمان کا گیس بحران کے خلاف دھرنے سے خطاب. کہا کراچی کے صرف تنخواہ طبقے نے پورے پنجاب کے برابر ٹیکس دیا. اربوں روپے ٹیکس کے باوجود کراچی پانی، گیس، بجلی سے محروم ہے. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کہاں ہیں؟ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کے عوام کا سودا کیا اور حق پر ڈاکہ ڈالا. بلاول کہتے ہیں بدین کے فیصلے کراچی کے بابو نہیں کریں گے. بلاول سن لیں، کراچی کا فیصلہ بھی سندھ کے جاگیردار نہیں کریں گے. 66% طلبہ کو سازش کے تحت فیل کیا گیا. ہم کراچی کے نوجوانوں کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. کراچی میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں فیل کیے گئے طلبہ کا احتجاج جاری. والدین بھی بچوں کے ساتھ احتجاج میں شامل. کہا فیل طلبہ نہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈ کی کارکردگی ہوئی. کمشنر کراچی فوری طور پر مسئلے پر توجہ دیں ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. فیل ہونے کا مطلب میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا ہے. پاکستان اور دبئی کے درمیان $3 بلین سے زائد سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. ریلوے، اقتصادی زون اور انفراسٹرکچر میں تعاون کیا جائے گا. فریٹ کوریڈور، ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک اور فری ٹرمینلز کا قیام بھی شامل. منصوبوں کی تکمیل سے کراچی میں ٹریفک میں بہتری اور لاجسٹک اخراجات میں کمی ہوگی. آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ غازی آباد والے علاقے میں اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اسپورٹس کو ہمیں جتنا بھی ہم اور یوتھ کو ہم جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. نگراں وزیر اعلیٰ نے لاہور کے علاقے غازی آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے کہا نوجوانوں کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے، اس لیے کھیلوں کو فروغ دے رہے ہیں. غازی آباد جیسے علاقے میں اسپورٹس کمپلیکس ایک نعمت ہے. لاہور میں ایک منفرد انداز کا شاپنگ مال بھی کھلے گا. وزیر اعلیٰ کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات. پنجاب حکومت اور کینیڈا کے درمیان افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے مجودہ معاہدے پر بات چیت. پاکستان کرکٹ بورڈ کا شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم، محمد رضوان اور وسیم جونیئر کو غیر ملکی لیگز کھیلنے کے لیے NOC دینے کا فیصلہ. T20 کپتان شاہین آفریدی کا IL T20 کے ساتھ معاہدہ ہے. بابر، رضوان اور وسیم جونیئر BPL میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. فخر زمان اور اعظم خان کو بھی لیگز کھیلنے کی اجازت مل گئی. سیریز گنوا دی، عزت بچانی ہے. کرائسٹ چرچ میں روٹھی جیت منانی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا. کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. جونیئر کرکٹ کا کون ہوگا سلطان؟ انڈر 19 ورلڈ کپ کل سے جنوبی افریقہ میں شروع ہوگا. افتتاحی میچ امریکہ اور آئرلینڈ کے درمیان ہوگا. پاکستان پہلا میچ ہفتے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا. ملک بھر میں سردی کا زور برقرار. اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -7، کالا -6، گلگت گوپس -4 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری ریکارڈ. اکاڑا میں ٹول پلازا کے قریب دھند کے باعث 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 7 افراد زخمی. اور بے باک اور سلگتے موضوع، کاٹدار جملے اور منفرد انداز. اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے جدا ہوئے 69 برس گزر گئے.